يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون ترى من
یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مسلم کا دل دور ہو جائے۔ نہ رہ جائے کوئی دنیا میں نافرمان محمد کا، آج اس کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ قابل احترام نوجوان ساتھی، قابل احترام اسلامی والے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقائے نامدار احمد مصطفیٰ سرور کائنات سرکار دو عالم آمنہ کے نام محبوب ذوالجلال مفخر الوجود سید المرسلین شفیع المذنبین رحمة للعالمین مراد المستقیم راحة للعالمین اللہ تعالی آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناطق تفصیل انسان کو حق بات کہنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا حق میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد و عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت وہ لوگ جن لوگوں کو محبوب کبریا کی معیت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، اجلاس نصیب ہوا، رنگ نصیب ہوا، نسبت نصیب ہوا۔ خوش قسمت وہ لوگ جن لوگوں کو
محبوب کبریا کا ایمان کی دولت سے وہ چہرہ نصیب ہوا اس چہرے کو دیکھ کر خدا کو گرفت آیا. جن لوگوں نے ایمان کی دولت سے محبوب کبریا کے اس چہرہ مطہر و منور بیائے معصوم چہرہ کو دیکھ کر اس قدر اعتماد کھایا اپنی جانوں کا بیمہ کر دیا, آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا. خدا کی ہاں اپنی ایمان کی شرائط لکھوا دیے. اور وہ اس قدر قیمتی بنے کہ ان کی جان و ایمان کی قیمت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اپنے رب سے سوال کرو. اللہ میاں وہ جنہیں محبوب کبریا کی معیت نصیب ہوگی, جنہیں محبوب کبریا کا تعلق اور نسبت نصیب ہوا, وہ کتنے قیمتی بنے, ان کے جان اور ایمان کی قیمت کتنی تو نے ڈال دی. فرمایا اگر تم ان کی قیمت دیکھنا چاہتی ہو ایمان اور جان کی, وہ دیکھ لو حوض کے سیاہ خام کو, چلتا تو مکہ کے گلیوں میں اس کے جوتے کی آواز صحیح آپ ہی جنت کی باتوں میں سن رہے. وہ بلال جب فرش پر چلتا تھا تو زمین قدم چھو لیتی تھی, آسمان اسے مرحبا کہتا تھا. فرشتے وہ سیاہفام والے اس بلال کو مرحبا کہتے تھے, اس کے عمل پر رشک کرتے. اور جب وہ فرش پر عمل کر کے چلتا تھا تو جنت کی حوریں پر اندازی کرتی. ایک کہتی تھی رب جلیل یہ بلال میرے حصہ میں دے دے, دوسری کہتی تھی میرے حصہ میں. بھائی اس قدر حقیر تھا, اس قدر کوجا تھا, چہرے پر ماتے کے داغ تھے, آنکھیں بہت چھوٹی تھی, اس قدر سیاہ تھا, اور بڑے بڑے تھے, اس قدر حقیر تھا کہ لوگوں کے بچے دیکھ کر ڈرتے تھے. لوگ بلال کو اپنے گلیوں سے روک دیا کرتے تھے, مگر فرش والے تو ہنستے تھے, اس کی رحمت برستی تھی. نعرہ تکبیر, اور جب وہ بلال فرش پر قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا تھا, اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کا طواف کرتی. خدا کے فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے تھے. ایک فرشتہ ساتھ کھڑے ہو کر کہتا تھا بلال اگر اس قیام کی حالت میں خدا کے فرشتوں کو خدا کی رحمت کو طواف کرتے دیکھ لیتا, خدا کے فرشتوں کو ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے دیکھ لیتا, قیامت آتی آ جاتی پر قیام وضو کی نہ چھوڑ. بھاگ والوں, اس بلال نے کوئی
کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہی کلمہ پڑھا تھا جو آج آپ اور ہم نے پڑھا. لا الہ صرف غریب ادا نہیں کی تھی، سید القونین کے غلاموں نے اس کلمہ کے مطلب کو سمجھا تھا، مقصد کو حاصل کیا تھا. صحیح نے صرف گریمر تک محدود نہیں کیا، فرمایا لا الہ کوئی نہیں الہ، لا الہ کوئی نہیں معبود، لا الہ کوئی نہیں عبادت کے لائق. عبادت صرف رکوع سجدے کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں. صحیح نے فرمایا سبز گنبد وقت حسنین کریمین شریفین کی نانا صحیح فرمائے، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا کی ابا صحیح فرمائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سردار نے فرمائے، صدیق داماد نے فرمائے، علی شیر خدا کے سردار نے فرمائے لا جب تم جنگلوں میں کھڑے ہو، تمہیں پیاس لگے، پانی کی ضرورت محسوس ہو، صحیح نے فرمائے اس خدا سے پانی مانگنا عبادت. خدا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی عبادت، اس کی طرف چہرے کو پیش کرنا بھی عبادت، اس کے ہاں دل کا بھید پیش کرنا بھی عبادت، اس کے ہاں ہاتھ اٹھانا بھی عبادت، اس سے کچھ مانگنا بھی عبادت، اس کا نام لینا بھی عبادت. لا الہ اور دنیا کی سرداروں سید القونین رحمت دو عالم نے فرمایا، جب زندگی کی کسی موڑ میں، دکھ میں، سکھ میں تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے، اس میرے رب سے مدد مانگنا عبادت. دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، میرے رب کی ہاں اسباب ہے تمہاری مدد کرنے کی، وہ ہر حال میں تمہاری مدد کر سکتا. اس کا دعویٰ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ
کو تا قیامت تک آباد و صاف، جو مدرسوں کی فکر میں ہے، ان کی آبادیوں کی فکر میں اللہ ان کی عمر میں بھی، اس فکر میں بھی، اس علم میں بھی برکت فرما دے۔ جو لوگ طلبا کے نان و نفع کی فکر میں ہوتی ہے، اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں، اللہ ان کے مال میں بھی برکت فرما دے۔ اور جو لوگ اپنے بچے مسافر بنا کر اپنی شفقت سے دور کر کے محمد کا غلام نہیں، محمد رسول اللہ کا مہمان بنا کر ان کی طرف کے لیے بھیج دیتے ہیں، جاؤ نیچے سو، اگر جتائی نہ ملے تو مٹی پر سو جاؤ، مگر علم کو حاصل کرو، اگر آپ کو سالن سے روٹی نہ ملے خشک کھا لو، اگر نہ ملے تو بھوک نبھالو، مگر علم کی دولت حاصل کر لو۔ ان بچیوں کی پڑھائی میں بھی برکت فرمائے، ان کے والدین کی جدوجہد کو بھی منظور و مقبول فرمائے، اور علم کی دولت بہت بڑی۔ آپ ایسے بھی کرائے، یہ علم بھی اسی علم سے نکلا ہے۔ دنیا میں کوئی علم نہیں تھا، جب سید الکونین رحمت عالم آئے تو اللہ کی طرف سے علم کی دولت لائے۔ یہ سب علم اسی علم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم اصل علم یہی ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے سچے آپ صلاح میری وضاحت ہر چیز سے دل اگا جاتا ہے، مگر یاد رکھ لو خدا کی کلام کو پڑھنے سن سے دل نہیں سے ہو۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرے بندوں کو، انہیں روٹی میسر نہیں، زندگی میں پانی نہیں ملتا۔ جب سیدنا عثمان غنی مظلوم جلال کا پانی بھی بند، روٹی بھی بند، محاصرہ لگا ہوا، تو آپ کی زبان اللہ کی کتاب سے نہیں روکتی تھی، نہ نگاہ قرآن کے لفظوں کو چھوڑتی تھی، نہ ہاتھ کی انگلیاں قرآن کے لفظوں کو چھوڑتی۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت مجھے پیاس غلبہ کرتی، زبان میں خشکیاں آ جاتی تھی تو میں شروع کر دیتا تھا، والقرآن الحکیم انک